وہ ناراض رہنما جو کہ بڑے اہم رہنما تصور کیے جاتے ہیں وہ اگر پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے آنے والے الیکشن میں تو اس کا بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو، میاں نواز شریف صاحب کو، ان کے بیانیے کو؟ دیکھو جی، اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا آنے کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، اور ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اور ان کے ہوتے کسی کو جرت نہیں ہے پارٹی میں کہ ان کے ساتھ نظریے کے ساتھ نہ کھڑی ہو یا اختلاف رائے کرے۔ جو ظاہر ہے اگر اختلاف رکھتا ہے تو پھر اپنی پارٹی بنا لے۔ چودھری نثار صاحب نے بھی اپنی پارٹی بنا کے دیکھ لیے، چلے گئے۔ تو یہ کہنا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو وہ شاید خاقان یا کوئی چھوڑ جائے گا یا دوسرا تیسرا، تو اس سے نقصان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پارٹی کے معاملات ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی نہیں میاں صاحب کے رضی کے ساتھ نہیں ہے تو بے شک خاموش ہو جائے یا پارٹی چھوڑ دے، تو ظاہر ہے اس پہ ہم تو کوئی کمنٹ نہیں کریں گے۔ لیکن میاں صاحب کے آنے سے پارٹی کے اندر جو ایک مختلف آوازیں اٹھ رہی تھی وہ خاموش ہو گئی ہیں، اور میاں صاحب کا فیصلہ کسی بھی معاملے میں، پالیٹکس کے معاملے میں اور پارٹی کے نظریے کے معاملے میں، ملک کی معاملات کے معاملے میں وہ حتمی ہوگا، اور جو فیصلہ وہ کریں گے سارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ٹھیک، سریر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پولیٹیکل چیلنج اس وقت زیادہ بڑا ہے یا جو اس وقت ہم قانونی ان کے جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان کو آپ لوگ بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے بالکل بھی؟ کیونکہ جس طرح سے اسموتھلی چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کے مخالفین تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل پلیٹ میں رکھ کے جو ہیں وہ معاملات اس وقت حل کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلے جو جس قسم کی سزائیں دی گئی، اب چلو دور نہیں جاتے، ایمن فیلڈ اور عزیز کیس کی جو اگر بات کریں تو جس طرح سزائیں دی گئی، اور جس جج صاحب نے جو کون صاحب تھے، افتخار تھے، کیا نام تھے مجھے، جو جس نے سزائیں دی تھی، اب وہ جب تسلیم کر چکے ہیں کہ میرے پہ پریشر تھا اور میں نے پریشر پہ آ کے سزا دی تھی میاں صاحب کو، تو پھر اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو پھر اس کے بعد چلو ریسنٹلی مریم نواز کیپٹن صفدر اسی کیس میں بری ہو چکے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں میاں صاحب کی پہلی جو اپیلیں بحال ہوئی، یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ ان کے کیس میں وزن ہے کہ ان کی انشاءاللہ بیل اور یہ اس میں کوئٹل ہو جائے گی، تو اس سے ساری پارٹی خوش ہے، اور انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب سے پروو ہوں گے، ہماری پارٹی سے پروو ہوگی۔ اور آپ نے جلسے میں دیکھ لیا کس کے ساتھ لوگوں کا جمع غفیر تھا، لوگوں کا اکٹھا ہونا میرے خیال مسئلہ نہیں ہے، زیادہ جو چیز نوٹ کرنا دی وہ لوگوں کا جذبہ ہے کہ جس جذبے سے پارٹی ورکر اور عہدیدار نکلے اور وہاں جس جذبے سے انہوں نے نعرے لگائے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے، یہ چیز تبدیلی ظاہر کرتی ہے، تو یہ بہت اچھا پازیٹیو سائن ہے۔ لیکن اس پر بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا، اس پر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہی ہوا کہ ماضی میں جب جلسے ہوئے ہیں دیگر جماعتوں کے تو اس میں جو فیسٹیوٹی تھی وہ پورے لاہور میں جگہ جگہ نظر آتی تھی۔ اس دفعہ جو ہے وہ ساری کی ساری فیسٹیوٹی بس وہ مینار پاکستان اور اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹارگٹ وہی ہے کہ ملک بھر سے لوگ اکٹھے کرو، جمع کرو اور وہاں لے کر آ جاؤ تاکہ وہاں ایک بڑا پاور شو جو ہے وہ ہم شو تو کر دیں۔ سوال تو یہاں یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جو لاہور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوتا تھا، اس نے تو سر بڑا ٹف ٹائم دے دیا ہے مسلم لیگ نون کو، اگر لاہوری وہاں پر نہیں پہنچے ہیں تو؟ نہیں، لاہوری پہنچے ہیں، میں نے خود دیکھا، میں جلسے گاہ میں تھا، لاہوری ضرور پہنچے ہیں، اور پہنچے زیادہ غریب طبقہ ہے، جو چھاپڑی والے تھے، جو پان فروش تھے، اس قسم کے وہ لوگ زیادہ تھے، اور ان کا جذبہ تھا۔ جو غریب لوگ تھے وہ تھے، کیونکہ غریب لوگ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو 2013 سے 18 کا دور تھا، اس میں کم از کم غریب کو روٹی مل جاتی تھی، اور کچھ ضروریات ضروری بہت جو ہے وہ سستی تھی، اور مہنگائی کی شرح 4 سے 5% سے زیادہ نہیں گئی تھی، تو لوگ تو وہ توجہات کرتے ہیں۔ البتہ وہ جو ایک روایتی کسی ایک پی ٹی آئی جماعت کا بن گیا تھا، روایت کے ڈانس رقص یہ وہ سب وہ نہیں تھا، عام غریب بندے ضرور تھے اور جذبہ تھا۔ اور سب سے بڑی یاد سے بڑی جو اچھی بات ہے، صرف لاہور نہیں کہ پوری پاکستان کی ایک جو لوگ گئے تھے، نمائندہ لوگ گئے تھے، اور انہوں نے اس پہ ایک پارٹی۔ سر تو اس بنیاد پر آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ انتخاب میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت لے سکتی ہے؟ بالکل لے سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمپل میجارٹی 2/3 اگر نہ بھی ہو، میں ایک بات بتا دوں، ہماری پارٹی کے اندر یہ ایک مطلب اتفاق کی رائے ہے کہ اگر سمپل میجارٹی بھی ملتی ہے تو پھر بھی ہم تمام سیاسی پارٹی کو ساتھ ملا کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔